حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن اثر ظاہر نہیں ہوتا، ورد پڑھتے ہیں لیکن کام نہیں ہوتا، دعائیں کرواتے ہیں لیکن پھر بھی مراد بر نہیں آتی۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی؟ کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں ایک انتہائی اہم وجہ جو بڑی ڈومینیٹ کرتی ہے وہ ہے یقین کا نہ ہونا۔ دعا تو ہے لیکن قبولیت کا یقین نہیں ہے۔ زبان سے جو ہے وہ اوراد و وظائف تو ہو رہے ہیں لیکن پرابلم ریزالو ہو جائے گا، مشکل آسان ہو جائے گی، اس کا یقین نہیں ہے۔ دعائیں کروا تو رہے ہیں، بول تو رہے ہیں دعا کیجئے گا، لیکن اس کی دعا کا کوئی اثر بھی ہوگا، اس کا یقین نہیں ہے۔ یقین مدنی چینل کے ناظرین یہ بڑی چیز ہے، اور حسن ظن اور یقین یہ دونوں چیزیں جب ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہیں تو پھر بہت سارے فوائد اور ثمرات اور بہت ساری چیزیں جسے یوں کہیے کہ جب آتی ہیں اس طرح سے ان دونوں چیزوں کی برکتوں سے، تو پھر انسان ان کو اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے پرابلمز جو ہے یہ آسان ہو جاتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت القدس القدسیہ نے فیضان سنت میں ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ بیان کی ہے کہ کسی سرائے میں، کسی ہوٹل میں یوں کہہ لیجئے کہ کچھ لوگوں نے قیام کیا۔ پرانے زمانے میں سرائے ہوتے تھے اور وہاں لوگ آتے تھے، رکتے تھے۔ تو ابھی جدید انداز میں اس کو اگر بولیں تو ہوٹل ہے رستے کے اوپر، تو وہاں کچھ لوگوں نے رات کو وہاں پر قیام کیا، وہاں رکے، اور انہوں نے دیکھا کہ ہوٹل والے کا ایک بچہ ہے جو معذور ہے۔ وہ لوگ رکے اور اس کے بعد روانہ ہو گئے۔ اپنا کام کرنے کے بعد وہ لوگ دوبارہ آئے اور دیکھا کہ وہ جو بچہ بیمار تھا اب وہ ٹھیک ٹھاک تھا اور وہ دوڑ رہا تھا، اس سرائے کے اندر دوڑ رہا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تو پہلے ہم نے دیکھا تھا اس بچے کو، یہ معذور تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی معذوری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور یہ بچہ شفا یاب ہو چکا ہے، تو یہ میریکل، یہ کس طریقے سے معاملہ ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سمجھے کہ آپ راہ خدا کے مسافر ہیں، اور آپ جب یہاں سے چلے گئے تو آپ کا تبرک ہم نے اس بچے کو کھلایا، اور جو پانی بچا تھا آپ کے اس میں سے تو وہ ہم نے اس بچے کے جو ہے وہ جو ڈیفیکٹڈ حصے تھے ان پر جو ہے وہ لگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہمارے بچے کو جو ہے وہ شفا عطا فرمائی۔ آپ دیکھیے کہ حسن ظن اور پھر ایک یقین یہ انسان کو کیسے مصیبت سے باہر لے کر کے آ گیا۔ تو ہم بھی اوراد بھی پڑھیں، وظائف بھی پڑھیں، اچھے اعمال بھی کریں، دعا کریں بھی، دعا کروائیں بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے، یقین کامل کی برکتیں، بڑا زبردست رسالہ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان کو یقین کامل ہوتا ہے تو پھر اس کا کس طریقے سے کام جو ہے وہ ہو جایا کرتا ہے۔ ڈاکٹر زیرک بھی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے کچھ بات ڈاکٹر زیرک سے بھی کرتے ہیں۔ یقین کامل کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی جی، اور بالکل اس کا ہمارے یعنی کہ میڈیکل سائنس میں بھی جو ہے وہ اس کا ثبوت ملتا ہے، قوت ارادی یا یقین کامل کی وجہ سے۔ دیکھیں انسان کے جو ہے نا بہت ساری ہماری چیزیں ہمارے ذہن سے تعلق رکھتی ہیں نا، اگر مینٹلی طور پر ہم مضبوط ہوں گے
تو اس سے ہمارے جسم کے اندر کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جس سے ہمیں نہ صرف جو ہے وہ سماجی مسائل سے نپٹنے کا یعنی کہ موقع ملتا ہے یا اچھے طریقے سے نمٹ سکتے ہیں، اسی طرح ہمارے امیون سسٹم پر بھی اچھے جو ہے وہ اثرات پڑتے ہیں۔ واہ، تو اب مثال کے طور پر جو لوگ سٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا جب پریشانی ہوتی ہے تو ہمت ہار جاتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو آپ نوٹ کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ بار بار انفیکشن ہوتے ہیں، بار بار جو ہے فلو ہو جائے گا، نزلہ زکام ہو جائے گا، چیسٹ انفیکشن ہو جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایسا مریض بار بار ڈاکٹر کے پاس جائے نا کہ مجھے جی بخار ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر پھر چند دفعہ ٹریٹ کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ یار ان کو کہیں نفسیاتی مسئلہ تو نہیں ہے، کہیں یہ ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہے۔ تو اب کیونکہ ان کے اندر وہ قوت ارادی ختم ہو چکی ہوتی ہے یا یقین کم ہو چکا ہوتا ہے، تو امیون سسٹم کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اب بار بار انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل بیماری سے جو ہے اس کا علاج ہوگا۔ دوسری بات یہاں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ کئی مرتبہ، ظاہر میرا شعبہ ہے نفسیات کے حوالے سے، تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں بعض دفعہ کچھ مشکلات گردش کر رہی ہوتی ہیں اور ہمارے ذہن کو کوفت ہو رہی ہوتی ہے۔ اب جب ذہن کو کوفت ملتی ہے، جس کو ہم انگلش میں ایموشنل ٹروما کہتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی کم یا زیادہ ہو، اب ذہن جو ہے نا جب اسے کوپ نہیں کر پاتا، کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کئی دفعہ ذہنی اذیت جو ہے نا یہ فزیکل پین سے، درد سے زیادہ جو ہے نا یہ کوفت مشکل ہوتی ہے برداشت کرنا۔ تو ہمارا ذہن جب اس کوفت کا شکار ہوتا ہے تو یہ بھی کوئی ذہن بھی جو ہے نا ہمارا عجیب طرح سے نا پھر کیا کرتا ہے کہ ہمیں جسم یعنی کہ ہمارے جسم میں ایسی علامات ہمیں فیل ہونا شروع ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں مجھے ادھر درد ہو رہا ہے، ادھر درد ہو رہا ہے، یہاں ایریا سن ہو گیا ہے، ادھر مجھے سنسیشن نہیں ہو رہی، میں ہارٹ فیل کر رہا ہوں۔ تو ذہن جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو ذہنی کوفت سے آپ کی اٹینشن ہٹا کر فزیکل سمٹمز کی طرف لے آتا ہے۔ تو بعض دفعہ جو ہے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ خام خواہ میں جو ہے وہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں بیمار ہوں۔ یہ کم ہوتا ہے لیکن یہ بھی ایک فیکٹر اس میں ضرور ہے، اور انشاءاللہ جتنا ہمارا یقین ہوگا اتنا جو ہے وہ اثر بھی ہوگا۔ ڈاکٹر کے پاس بھی دیکھیں یہ ہماری پریکٹس ہے، کتنے مریض آتے ہیں وہ ڈاکٹر کی ایڈوائس پر یقین نہیں کرتے۔ جب وہ ڈاکٹر کی ایڈوائس پر یقین نہیں کرتے تو اب وہ ڈاکٹر کی ایڈوائس کو صحیح معنوں میں فالو نہیں کریں گے۔ یہ بھی تو ایک بات ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے کہ یار یہ ڈاکٹر تو بس ایسے ہی مطلب ہے نا وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ جائیں کوئی نہ کوئی بھی ڈاکٹر بیماری بتائے گا نہیں تو تب تک مطلب ڈاکٹر کو بندے کو اطمینان کیسے ہوگا کہ بھائی میں نے پیسے دیے ہیں، فیس چارج کی ڈاکٹر صاحب کی، تو کوئی نہ کچھ تو بتائے، کچھ نہ کچھ تو بنائے۔ یہ ڈاکٹری فیلڈ میں بھی ہے، اچھا روحانی علاج میں بھی ہے۔ جب تک وہ جادو نہیں بتائے گا یا بندش نہیں بتائے گا یا کوئی ہوائی چیز کا اثر ہے یا کوئی مطلب باہر کی چیزوں کا کوئی معاملہ ہے تو تب تک اس پر بھی لوگ جو ہے بلیو کم ہی کرتے ہیں۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ بھی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور اس میں جو بنیادی جو کمزوری ہے نا، اصل میں ہم اپنی کمزوریوں کی طرف نظر نہیں کرنا چاہتے۔ جو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، کوئی ہمیں کہے نا نہیں یہ آپ نے یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یہ آپ کی اس کمزوری کی وجہ سے یہ بات ایسے ہوئی ہے۔ اصل میں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جب اپنی کسی کو کمزوری کا کہے نا تو ہم اپنا دفاع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی جن کا اثر ہوگا، کوئی بھوت کا اثر ہوگا، کسی نے جادو کر دیا ہوگا۔ کیونکہ جب میرے اوپر سے بلیم ہٹ جاتا ہے نا کسی اور کی طرف، تو اب مجھے ایک کیا کہتے ہیں کہ اپنی کمزوری کو چھپانے کا، جی کمزوری کو چھپانے کا اور دوسروں کو بلیم کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور اصل میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب تک یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں پھر اس سے ہمارا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، سکون بھی ضائع ہوتا ہے، ریلیشن شپ بھی ضائع ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ جو جعلی عاملین ہیں پھر یہ طرح طرح کے جو ہے وہ اس میں آپ کو اس دلدل میں پھنساتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر شروع سے ہی ہمارا یقین ہو جائے ڈاکٹر پر، روحانی علاج والوں پر، اور اپنی کمزوریوں کو ہم صحیح کریں تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے۔ ماشاءاللہ جنید بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ مجلس مکتوباتوں اور عادت طاریہ سے
ان کا بڑا گہرا اور بڑا پرانا تعلق ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. عرصہ ہو گیا جنید بھائی، ہم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں پاک ماشاءاللہ. استقامت عطا فرمائے، دے رہے ہیں آمین. اللہ تعالیٰ زوال نعمت برکت سے دے آپ بچائے کو. ماشاءاللہ. یہ بتائیں ماشاءاللہ نگران شورا بھی جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ. اللہ عنہ مبارک فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنید بھائی یہ ہوائی چیز ہے یا باہر کا چیز ہے یا کوئی مطلب بھوت اور روح ہے، بد روح ہے، یہ کوئی فرق ہوتا ہے ان چیزوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اصل میں شریر جنات ہوتے ہیں نا، جو تنگ کرتے ہیں، پریشان کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہوائی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہوائی الگ الگ چیزیں. اصل میں لوگوں کے یہ الفاظ ہیں نا، آسیب، اثرات، اسی طرح اوپری ہوا. تو در حقیقت یہ شریر جنات ہوتے ہیں جو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی شرارتیں ہوتی ہیں. تو اب ان سے بچنے کے لیے پھر الحمدللہ عز و جل وہ اوراد و وظائف ہیں. احادیث طیبات میں دعائیں بیان کی گئی ہیں شریر جنات کے شر سے بچنے کے لیے، ان سے محفوظ رہنے کے لیے، ان کی اذیتوں سے اپنے آپ کو بچنے کے لیے. خود بعض اوقات خود اپنی بھی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ شریر جنات تنگ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے. چلیں یہ بھی بات ہوگی. ویسے یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ بندے کو، سامنے والے بندے کو تھوڑا قابو کرنے کے لیے اس کو بولیں گے بھی ہوائی چیز ہے، یا اس کو بولیں گے کہ بھئی کوئی بدرو آپ کے اوپر جو ہے وہ کسی نے چھوڑ دی ہے. وہ ہوتا بہرحال جن ہے، جیسے آپ نے کہا، بات کلیئر ہو گئی. اچھا نگران شورا بھی تشریف لائیں، اللہ برکت دے. آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ آخر لوگوں کو یقین کیوں نہیں آتا؟ کسی کی دعا پر یقین نہیں آتا، یا کوئی علاج مطلب روحانی علاج کوئی بندہ بتا رہا ہے، یار یہ بس ایسے ہی ہے، ڈاکٹر صاحب کوئی بات بتا رہے ہیں، وہ چھوڑیں جی، کیا ہے ڈاکٹر تو کوئی نہ کوئی کہانی کرتے ہی رہتے ہیں. آپ کا تجزیہ کیا ہے اس کے اوپر؟ آپ تجزیہ بہت خوب فرماتے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. تجزیہ وہی اچھا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جو اسلام و دین کے اصول اور نظریات سے ٹکراتا ہو، وہ تجزیہ مسترد ہے. صحیح. تو یہ تو تجزیے کا تجزیہ ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یقین، اس میں بعض اوقات سلمان بھائی لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں اور آس پاس والوں کے مشاہدے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ذاتی آس پاس والوں کے مشاہدے ہوتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر کے تعلق سے، ہسپتال کے تعلق سے. اب مثال کے طور پر اس وقت کسی کے یہاں ڈیلیوری کیس ہو، بچے کی ولادت کا وقت ہو، اور اگر ڈاکٹر ڈائریکٹ کہہ دیں کہ آپ کی بچی کا آپریشن کرنا پڑے گا، تو فرسٹ تھاٹ ہی آئے گی کہ یار یہ کیا ہوا یار، ہمیں تو اندازہ تھا، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یار یہ آپریشن کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب ایسا ماحول بن گیا ہے، اگرچہ وہاں آپریشن ہی کی حاجت ہوگی. صحیح. آپریشن ہی کی حاجت ہوگی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ایک پرسیپشن اسٹیبلش ہو چکا. بالکل ایسی بات. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض عاملوں نے روحانی علاج کے نام پر، عملیات کے نام پر وہ کام کیے ہیں، اور وہ کام اتنے ہائی لائٹ اور اتنے زیادہ نمایاں ہو چکے ہیں، ان کی خرابیاں اور ان کے متعلق نگیٹیوٹی، اس کے نقصانات، چاہے وہ جان پر ہوں، عزت پر ہوں کہ مال پر ہوں. ٹھیک. وہ اتنے زیادہ ہائی لائٹ اور اتنے ویریفائڈ ہو چکے ہیں، وہ والے جو ہو چکے ہیں، کہ مطلب پھر بندہ یقین کی طرف جاتے ہوئے جھجکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صحیح. تو یہ سم ٹائم اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھر لوگوں کے یقین جو ہے نا، جسے اب پتہ نہیں یہ بات کس حد تک بیان کی جا سکتی ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ اہل علم ہیں. میں ایسے ہی ایک چلیں آپ کی بارگاہ میں سیکھنے کی نیت سے عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے کہ حسن ظن قائم رکھو، حسن ظن قائم رکھو، حسن ظن قائم رکھو، لیکن کچھ ایسے ماحول بن جاتے ہیں جہاں حسن ظن سوء ظن میں بدل جاتا ہے. صحیح بات. وہاں حسن ظن لانا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ایسی بات. اتنا وہ سوء ظن، یعنی یوں سمجھو کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر یہ مشاہدے اور تجربات سے ثابت ہے کہ وہاں پر جو گوشت ہے وہ حلال ذبیحہ نہیں ہے، مطلب ذبح حلال نہیں ہے. ٹھیک. تو وہاں پر آپ مطلب ہر گوشت کو دے کر حسن ظن قائم کریں گے کہ وہاں تحقیق کریں گے.
تحقیق وہاں تحقیق کا حکم ہے، ایسی یہاں بات۔ تحقیق کرے تو یہاں یقین کر لے، اگلا بول رہا ہے، اگلے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کہ اس کے شرعی احکام کیا ہوتے ہیں. صحیح. تو میری آپ کے بات سے عرض یہ ہے کہ اصل میں اس میں اپنے اپنے تجربات اور مشاہدے ہیں کہ جس سے لوگوں کا یقین جو ہے نا وہ اس قدر متزلزل ہو چکا، اس قدر ان کا یقین مطلب کمزور ہو چکا ہے کہ اب بہت ہی بھاری بھرکم اور بڑی کانکریٹ قسم کی بات جو ہے نا وہی ان کو یقین دلا سکتی ہے. یعنی یہ ہر ٹاپک پہ نہیں ہے، ہر موضوع پہ نہیں ہے، لیکن ہے اس وقت اسپیشلی جیسے کورونا ہے، ہاں جی ڈاکٹر کووڈ کا اس وقت جو پرابلم چل رہا ہے، ہاسپٹل کے نام پر، میڈیکل کے نام پر، اسی طرح ریسرچ کے نام پر، تحقیق کے نام پر، ٹریٹمنٹ کے نام پر لوگ بے یقینی کا شکار ہے نا. مطلب کہ اتنا سمجھ نہیں آتی کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی اچھا یہ بھی ڈاکٹر کامران ہے، ان سے پوچھے تو یہ کہیں گے یہ، کوئی کسی ڈاکٹر عرفان کو پوچھو تو کہیں گے یہ، تو ڈاکٹر فرمان کو پوچھو تو ان کا کوئی نیا فرمان ہوگا، تو ڈاکٹر ارشاد کو پوچھو تو اس کا کوئی نیا ارشاد آ جائے گا. پھر یو کے پہنچ جائیں گے تو بولیں گے نہیں جناب یہ تو آپ کی اپنی ڈومیسٹک تھیوری ہے، باقی انٹرنیشنل تھیوری تو میرے پاس ہے. تو ڈاکٹر زیرک ایک نئی تھیوری بیان کریں گے. تو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات میں کوئی ڈھکی چھپی کہہ رہا ہوں. روحانی علاج والوں کے پاس جائیں گے تو ان کے پاس اپنی ہی کوئی تھیوری ہوگی، اور زیادہ ہم جیسے لوگوں کا دل یہاں زیادہ ٹھکے گا کہ یار اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ والا ہے، روحانی باتیں کر رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ انہوں نے جو بتایا وہ غلط ہے، انہوں نے بتایا وہ غلط ہے. میں نے کئی تھیوریاں پڑھی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اور سمجھنے کی ناقص ترین کوشش بھی کی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا فرق کے بعد تقریباً تھیوریاں جو ہے نا وہ ملتی جلتی بھی ہیں. صحیح. یعنی یوں سمجھے کہ ایک تعداد ہے جن کی تھیوریاں ایک ہی جیسی ہیں، صحیح. ان میں مطلب سمجھے تھوڑا سا وہ سمجھنے اور سمجھانے کا اور لینگویج کا اور تھوڑا سا اس کا پرابلم ہے. ادروائز بات ایک ہی ہے، بات تقریباً ایک ہی جیسی. جیسے ہم لوگ فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں یا دیگر کتاب پڑھتے ہیں لفظی اختلاف. تو لفظوں کے فرق سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ ہے، لیکن اوور آل ایک تجزیہ نکالیں یا اس کا ایک نچوڑ نکالیں تو پھر ایک سمری جو نکلتی ہے نا وہ ایک ہوتا کہ مجموعہ اس کا یہی نکلتا ہے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر زیرک؟ یہ تجزیے پر کوئی تجزیہ ہے آپ کا؟ جی آپ نے جو ہے وہ آپ کے آنے سے پہلے بھی تھوڑا گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا. تو یہ تو بات صحیح ہے کہ جیسے آپ ایک ایریے سے دوسرے ایریے میں جائیں 20-25 کلومیٹر کے بعد جیسے تھوڑی زبان میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، الفاظ میں تبدیلی آ جاتی ہے، طبیعتوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ مختلف جو علوم ہیں ان کی طرف جائیں گے تو ان میں بھی تبدیلیاں تو ہوں گی. الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ اس میں یہ کچھ کافی حد تک ایگری تو کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو کئی پہلو جو ہے وہ ان تھیوریز کے ملتے جلتے ہوں گے، اور ان میں سے جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ ہوگا. اور سب سے ضروری بات جو آپ نے کی کہ تمام تھیوریز ہماری جو ہے وہ ہمیں اتنا علم بھی ہونا چاہیے قرآن و سنت کا کہ ہم ان کو یہ بھی پرکھ سکیں کہ یہ تھیوریز کہیں ہمارے جو ہے وہ عقائد کے خلاف تو نہیں جاتی یا دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف تو نہیں ہے. یقیناً ان پر عمل نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ جو دیگر فوائد ہوتے ہیں. یعنی ایک تو نئی چیز ہوتی ہے تو اس کے بارے میں تو آئے دن نئی تحقیق آتی رہے گی نا. شاید کووڈ کا ہر پیشنٹ یا کچھ نہ کچھ پیشنٹ ایک نئی جہت کی طرف میڈیکل کو سائنس کو لے کر جاتا ہوگا. یار یہ اسے ایک نئی چیز سامنے آئی ہے. اب وہ نئی چیز سامنے آئی ہے وہ ہو سکتا ہے اس پیشنٹ کی چھپی ہوئی کسی اور بیماری کی وجہ سے وہ نئی چیز سامنے آئی ہوئی ہو. یہ تو کنفیوژن ہو گئی نا. یہ اس کا حل مطلب نتیجہ کیا نکلا ہے اس کا؟ نہیں کنفیوژن تو اس کے اپنے بدن میں تھی بیچارے کے، اس کو خود کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا کیا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کووڈ کسی کو ہوا، اس کو پہلے تو شوگر تھی تو اس کا شاید ریئیکشن کچھ اور نکلے گا، اس کو بلڈ پریشر تھا تو ریئیکشن کچھ اور نکلے گا. ڈاکٹر صاحب اف آئی ایم ناٹ رانگ، بالکل ایسے ہی ہے. مختلف بیماریوں میں الگ الگ چیزیں سامنے آتی ہیں. تو وہ یہ ہے. بٹ اتنا تو ضرور ہے نا ڈاکٹر صاحب کو بھی شاید اس کا اندازہ ہوگا، میڈیکل ہو یا کوئی اور ہو، کہ سائنس کی جو بھی تھیوری ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات و وقت اور ماحول کے ساتھ ساتھ اس تھیوری میں کچھ نہ کچھ چینجز صدیوں سے آتی چلی آ رہی ہے.
اور سائنٹسٹ خود بھی یا میڈیکل کو لے لیں تو خود بھی یہ اپنی کسی ایک تھیوری پر سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اس کے چانسز کم ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا بالکل نہیں ہوتے کم ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ریسرچ جیسے کہ WHO کی تھیوری آتی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی آتی ہے، پھر کسی ایک اور شعبے کی طرف سے آتی ہے، کہیں اور سے کچھ ہو رہا تھا کہیں اور سے، تو آپ لوگ بھی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں. جی نئی تھیوری آئی ہے، میرا خیال ہے میڈیکل آپ نے بھی پڑھی ہوئی، آپ کو زمانہ ہو گیا، لیکن ہر تھوڑے عرصے کے بعد سیم ڈیزیز کی ایک نئی، جیسے کولیسٹرول کی تھیوری تبدیل ہوئی. پہلے آپ لوگ وہ کہتے تھے کہ وہ نہیں کھانا، ون ڈے کے اندر کی زردی کولیسٹرول بڑھا دیتا ہے، اب آپ کہتے ہیں کھا لو، کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. میں تو نہیں کھاتا، مطلب کھاتا تو ہوں لیکن احتیاط کرتا ہوں. یار یہ پھر بول دیں تو سال بھر کے بعد ہم سے غلطی ہو گئی تھی تو ہمارا تو نکل آئے گا ٹھیک ٹھاک کولیسٹرول. جی نہیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے، جیسے جیسے ریسرچیں چلتی رہتی ہے، کیونکہ ہماری سائنس کے اندر کوئی سا بھی ہو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ پوسٹ گریجویشن شپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ریسرچ پروڈکٹ دے دی جاتی ہے، ایک ریسرچ ڈیزیز دے دی جاتی ہے. اب اس کے اوپر مختلف آلریڈی وہ پرانی اسٹڈی بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا اسٹڈی ہے، پھر اپنی فائنڈنگس کے اندر اس میں شامل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے پہلے اسٹڈی کی ہو، 100 کیسز کی جو اسٹڈی آپ نے کی، آپ نے جو نئے جو 100 کیسز ہیں ان میں سے کوئی نئی چیز نکل کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ بھی آپ مینشن کر دیتے ہیں. جب وہ مینشن کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر تحقیق چلتی ہے. تو پھر اس طرح یہ ایک بہت بڑا پروسیجر ہوتا ہے جو کنٹینیوسلی چلتا ہی رہتا ہے کہ ریسرچ کے اوپر آدمی چلتا ہی رہتا ہے. کہ جو بھی ہمارے یہاں پوسٹ گریجویٹ کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر ہیں، چاہے وہ علم بھی تو گریجولی اس کی بھی تو وہ بھی تو ایک جدت اختیار کرتا ہے. کیا کرے گا یہ سب، یہ تو سب کچھ ہو ہی رہا ہے. جو بیمار ہے وہ کیا کرے. اب میں اگر سوچ رہا ہوں کہ میں ہاسپٹل میں جاؤں گا تو مجھے ڈاکٹر جو ہے وہ ٹیکہ لگائے گا اور اس ٹیکے سے میں مر جاؤں گا. فلاں بندے کو بیمار کو ٹیکہ لگایا وہ مر گیا. اب اس طرح کی دو باتیں، ایک وہ بلا ہاں یار ہمارا بھی مریض بیمار تھا اس کو بھی ٹیکہ لگایا وہ بھی مر گیا، ایک اور بتائے گا تو مجھے تو خود ہی لگ جائے گا یار کہ مجھے بھی لگائیں گے تو میں بھی مر ہی جاؤں گا. آپ کوشش کریں کہ اس نوبت جائے نہیں کہ آپ کو ٹیکے لگانے پڑے. اور دوسرا ہے کہ آپ کو ٹیکے لگانے سے مر جانے کی بات آپ کہہ رہے تو ٹھیک ہے، ریئیکشن چیزوں کا ہوتا ہے، مجھے اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی دنیا میں لاکھوں لوگوں کو انجیکشن اور ٹیکے لگی رہے ہوں گے. ہر انجیکشن اور ٹیکہ لوگوں کو مار دیتا ہے، یار ایسا نہیں ہوتا ہوگا نا. یعنی میڈیکل یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر اوپر رہ کر کبھی اپنے پیشنٹ کو کیوں ہلاک کرے گا. دیکھیں ایک غلطی ہو جانا، بائی مسٹیک کوئی چیز ہو جانا یہ ایک الگ ہے، لیکن ڈاکٹر ایز اے ڈاکٹر اپنے پروفیشن وہ تو یہی کوشش کرے گا نا کہ مطلب کہ میری پاس آیا ہوا پیشنٹ یہ اچھا ہو کر جائے، بہتر ہو کر جائے. اس سے اس کا پروفیشن بھی اسٹیبلش ہوتا ہے، ڈیولپ، اور اس کو بھی تقویت ملتی ہے اور اس کا منصب بھی یہی ہے. لیکن یہ نہ کہ جیسے کہ مذہبی طبقے میں باتیں ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ کمزور پہلو مذہبی لوگوں میں بھی نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہ اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہی ہیں جی، لیکن اچھوں کی ویسے نہیں ہے کہ مطلب کہ اچھے ہیں نہیں. درست فرما رہے ہیں آپ. ایک تعداد ہے یہ سب کہ جس کا کوئی نالج نہیں ہے، جس کا کوئی علم نہیں ہے، جس کو کوئی ہونو نہیں ہے، لیکن وہ آج کل تبصرے کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. کوئی نہ کوئی کمنٹ پاس کر رہی ہے، اپنا انڈیا جو ہے وہ دے رہی ہے. اب وہ انڈیا یا جو بھی بات ہے وہ اب آگے گردش کر رہی ہے. بعضوں کو پڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں. سلمان بھائی ابھی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے چلا رہا ہے، اس کے پاس جو ویڈیو موبائل میں آ گیا نا یہ وہ چلا رہا ہے. صحیح، نارملی جو یہ ہو رہا ہے، اور جس کی چلا رہا ہے نا اس نے بھی کسی کی آگے چلائی ہے. تو اب اتنا ٹائم لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں کہ جو اپنی ریسرچ کریں. مجھے تو اس بات کا کہہ سکتے ہیں کہ شاید تجربہ ہے کہ بحث کرنے والے، اڑنے والے، ضدیں کرنے والوں کی اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی، یہ بھی کسی کی ریسرچ پر ہی آپ سے بحثیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ لوگ اتنی ریسرچ کریں، تحقیق کریں. یہاں فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں سے معاذ اللہ اور الٹی سیدھی حرکتوں سے، فضولیات سے، گناہوں پر ایکٹیویٹی سے بدقسمتی ہے ہماری. اس سے فرصت ملے گی تو لوگ کوئی پروڈکٹیو قسم کی چیزیں کریں گے اور کوئی مطلب کہ ایسے کام کی چیزیں بتائیں گے. یعنی میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، ایک ٹاپک کی بات کر رہا ہوں، ان تعلیمات کا، ان عبارتوں کا، ان لائنز کا ایک نچوڑ میں عرض کر رہا ہوں. آپ میری بات کی تصدیق یا تردید فرمائیے گا کہ انسان پر
جو علم فرض ہے اس فرض علم کے سیکھنے میں جو غیر فرض علم مانے ہو رہے ہیں، رکاوٹ بن رہے ہیں کہ یہ ان میں مصروف ہو جاتا ہے اور ان میں ایسا مصروف ہو جاتا ہے کہ فرض علم سے رہ جاتا ہے، تو وہ جو مصروف ہو رہا ہے نا، اس کا یہ مصروفیت کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے حرام فرمایا ہے کہ اس پر فرض یہ تھا کہ پہلے یہ باتیں سیکھتا، پہلے یہ علم سیکھتا جس کا تعلق اس کے عقائد اور عبادات اور دیگر اسلامی تعلیمات سے ہے، مگر ان چیزوں کو چھوڑ کر یہ ان چیزوں کے پیچھے پڑا ہے کہ جس میں اگر یہ نہ پڑتا تب بھی اس کی کوئی دین، ایمان، عقائد، نظریات اور عبادات میں کوئی فرق نہ پڑتا، یعنی اس کے لیے وہ چیزیں فرض نہ تھی، اور وہ اس نے اس کو اتنا مصروف کر دیا کہ یہ اس سے رہ گیا۔ تو اب یہ مصروفیت جو ہے نا، یہ شرعاً ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اب آپ اس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ جو شرعی پوائنٹ آف ویو جو انہوں نے ہمیں بیان کیا قرآن و حدیث اور کی روشنی میں جو بیان کیا، بتائیے کہ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو سیکھنا تو دور کی بات ہے، زیادہ تر تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، گناہوں میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اب اس میں کون یہ سلمان بھائی اس حالات میں تحقیق کرے گا، یہ کرے گا؟ آپ نے مجھے ایک پوسٹ دی، میں نے وہ پوسٹ آگے بڑھا دی، اس نے اس سے آگے بڑھا دی، اس سے آگے بڑھا دی۔ اب تو وہ نا ماؤتھ ٹو ماؤتھ جس کو کہتے ہیں سینہ بہ سینہ علم پھیلتا تھا، اب موبائل ٹو موبائل علم پھیلتا ہے، علم ڈیجیٹل ہو گیا ہے۔ ہوتا بھی ایسا ہی ہے نا، ایسا اس کو علم کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ سوال معلومات تو ہے کم از کم، اب وہ اچھی معلومات، بری معلومات، نیگیٹو معلومات، پازیٹیو معلومات، فضول معلومات، کام کی معلومات۔ اب یہ ایک جیسا آدمی ہمیں، جیسے کہ مجھے کسی نے کوئی چیز بھیجی تو مجھے دیکھ کر ایسا لگا کہ یار یہ کیوں لوگ اتنے فضول، مطلب اگلا تو فضول چیز میں پڑی گیا، اس نے ہم کو بھی فضول میں ڈال دیا۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب پرابلم یہ کہ اس کے نزدیک یہ فضول نہ تھا، اس نے یہ عبارتیں نہیں پڑھی، اس کے بعد یہ معلومات ہی نہیں ہے کہ یہ بھی فضول ہے، اس کو تو یہ ہے کہ یہ ایک معلومات ہے، ایک انٹرٹینٹ ہے، اور ایک تو گناہوں بھرا نہ بھی صحیح، اس لیے میں نے فضول کہا۔ مگر اس چیز میں پڑھنے سے اگر اس کی اپنی کنڈیشن کو دیکھیں تو اس کا تو اس کے اندر پڑھنا کیسا؟ اچھا جس کا بھیجتے ہیں، ایسے لوگوں کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر ہیں اور شاید لاکھوں لوگوں کے ان کے ویوز ہوتے ہوں گے کہ جن کا دیکھنا غیر عالم کے لیے جائز تھا ہی نہیں، درست فرمایا، ناجائز تھا اس کا دیکھنا، اس کا سننا ناجائز تھا۔ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس میں مطلب کہ علماء انشاءاللہ میری اس بات سے کہیں گے یار یہ طالب علم صحیح بول رہا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور رومرز برحال نہیں پھیلانی چاہیے، اگر کوئی پھیلا رہا ہے رومرز، ایسے باتیں چھوڑنا۔ سی بات ہے نا، حدیث پاک واضح ہے، حدیث پاک واضح ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دے، آگے کر دے۔ ہم تو کرتے ہی، ہمارے پاس تحقیق نہ تحقیق کیا، تفتیش کیا، سوچ کیا، ایک پوسٹ آتی ہے، بندہ اس کو پڑھتا ہے، غور کرتا ہے کہ یار اس میں حقیقت کتنی ہے، صداقت کتنی ہے، یہ کرنے جیسی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یعنی میں تو بعض اوقات اسی کو ریٹرن کرتا ہوں، ہاں جی ٹھیک ہے، بھیجی ہوتی ہے اسی کو ریٹرن کرتا ہوں۔ بھائی تم کیا کر رہے ہو یہ؟ چلیں آپ کو، میں تو حیران ہو رہا ہوں، آپ کو بھی اس طرح کے لوگ چیزیں بھیج دیتے ہیں، اللہ رحمت فرمائے۔ ہر سنی سنائی بات آگے کرنا، حدیث کے الفاظ ہیں بندے کی جھوٹا ہونے کے اتنے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات وہ آگے کر دے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، کرنے والے کام کریں، ورنہ پھر نہ کرنے والے کاموں میں بندہ لگ جاتا ہے۔ کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر انکل، میرا آپ سے یہ سوال ہے، ہمارے امی 30 ایئرس کے ہیں، ان کے گردے میں کنکر ہے، انہیں کیا کھانا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب گردے میں پتھری کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں، تو بہتر تو یہی ہے کہ جو سبزیوں کا استعمال کریں اور پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سائز کیا ہے گردے کا، اگر بہت چھوٹا پتھری ہے اس گردے کے اندر تو وہ موسٹ لائکلی چانسز یہ ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بہتری آ جائے گی۔ لیکن اگر سائز بڑا ہے اور پوزیشن ایسی ہے اس کی کہ وہاں سے نکلنا اس کا محال ہے، تو بہتر ہے جو یورولوجسٹ ہیں، جو کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں، ان سے مشورہ کر کے اس پہ فردر کام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اور اس آزمائش و پریشانی سے اللہ نجات دے،
اور پہلے سے اچھی صحت و تندرستی دے اور اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بھی بنا دے پیارے حبیب کے صدقے میں. سب کو اللہ صبر عطا کرے. جی آپ کچھ فرمائیں. روحانی علاج بھی ہے گردے کے حوالے سے. گردے میں درد ہو یا اللہ نہ کرے گردے میں پتھری ہو چکی ہو تو آپ کی والدہ کو چاہیے کہ سورہ علم نشرح قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. سورہ علم نشرح یہ آپ کی والدہ 11 مرتبہ پڑھ لیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ. پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ رکھ لیں. اور یہ دم کیا ہوا پانی صبح دوپہر شام 3 ٹائم پینا ہے. اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف تو پڑھنی ہی ہے اور سنت کے مطابق بیٹھ کر پانی بھی پینا بھی ہے. تو پانی پینے سے پہلے درود ابراہیم یہ بھی کوشش کر کے 11 مرتبہ یہ پڑھ لیں. پانی پینے سے پہلے بھی اور پانی پینے کے بعد بھی 11 مرتبہ درود ابراہیم اور سورہ علم نشرح یہ بھی پڑھنی ہے 11 مرتبہ. پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. اللہ پاک کی رحمت سے گردے میں اگر درد ہوا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ نہ کرے گردے میں پتھری بھی ہوئی نا تو وہ بھی ریزہ ہو کر نکل جائے گی. یہ تو تھا روحانی علاج. ایک مدنی مشورہ بھی قبول فرما لیجئے. دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل اوراد عطاریہ کے بستے لگتے ہیں تو گردے کی جگہ پر باندھنے کا بھی ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے. تو الحمدللہ عز و جل اس کی بھی بہت برکتیں اور مدنی الحمدللہ بستوں پر اوراد عطاریہ کے بستوں پر اس کی مدنی بہاریں بھی بہت آتی ہیں. دیکھی بھی ہیں کہ تعویذات عطاریہ استعمال کیے. پلیٹوں کا بھی ایک مخصوص عمل ہوتا ہے. 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے ماشاءاللہ وہ گردے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے. آپریشن کی بھی نوبت نہیں آتی. اس طرح کی مدنی بہاریں الحمدللہ دیکھی بھی ہیں سنی بھی ہیں. تو آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین آپ میں سے اگر کسی کے ساتھ آپ کے جاننے والوں میں سے آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس وظیفے پر بھی عمل کریں اور اوراد عطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کر کے یہ تعویذ بھی ضرور حاصل کیجیے گا. مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. صحیح. خون دینے کے بعد کیا کیا جائے؟ میسج ہے مثلا بلڈ ڈونیٹ لوگ کرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیا جائے. سبحان کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں کسی مسلمان کے کام آ رہا ہوں. واہ جی واہ. سب سے پہلے تو شکر ہے. صحیح. نیکی بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہی نہیں جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو. کیا بات. اور اس کے بعد غالباً جب کوئی بلڈ دے دیتا ہے تو اس کو ایک تھوڑی سی ویکنیس سی آتی ہے. تو جب ویکنیس سی آتی ہے تو اس کو تھوڑا وہ ایسی چیزیں فروٹ وغیرہ لے لینا چاہیے. ہمارے جوس پلاتے ہیں بعض اوقات میں نے بلڈ دیے ہیں تو اس کے بعد ایک فروٹ پلاتے جوس اور وہ پیو تو پھر ڈاکٹر کے پاس گلا لے کے جاؤ. تو اس میں فروٹ تو جو ٹیٹرا پیک کے جو فروٹ جوس آتے ہیں اس میں کیا نکلے گا؟ تو ٹیسٹ ہی نکلتا ہے. باقی اس کے بعد تو اندر اور کچھ نکلے گا. تو کچھ سیب کھا لے. ڈاکٹر صاحب اس میں زیادہ میرا خیال ہے. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آرٹیفیشل فلیور والے جو جوسز ہوتے ہیں تقریباً یہی ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ جو فروٹس وغیرہ ہیں دودھ وغیرہ ہے اس کا استعمال کرے. سیب کا استعمال کر لے. غاجروں کا استعمال کر لے. غذا اور مشروب اگر ایک ساتھ جمع کریں جی تو دودھ ہے اور اگر اس طرف جائیں تو زمزم ہے. اللہ اللہ. زمزم شریف میں غذا بھی ہے ہاں جی اور یہ مشروب بھی ہے. سبحان اللہ. یہ کال شامل کرتے ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ دیکھ کر بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور ڈاکٹر سے عرض ہے کہ کوئی ایسی دوا ہے کہ کوئی آدمی شک کر رہا ہو تو اس کا شک دور ہو جائے یا کوئی وہم کر رہا ہو یا اس کو الگ الگ خیالات آتے ہوں تو اس کا کوئی دوائی ہے؟ جی اس کی ظاہر ہے کہ ہر مریض کی سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر صرف محض وہم آتے ہیں شک آتے ہیں اس کی انٹینسٹی پر دیکھا جاتا ہے کہ کتنی سیویئر ہے. زیادہ تر کو تو دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی. تھراپی کی حاجت ہوتی ہے کہ کس طرح اپنے وسوسوں کی وہ کاٹ کریں. اور اس میں بہترین تھراپی الحمدللہ امیر اہل سنت کا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج ہے. اور بالخصوص جن کو مذہبی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد وضو وغیرہ اور نماز کے حوالے سے اور عقائد کے حوالے سے وسوسے آتے ہیں، میرے خیال میں اس رسالے سے بڑھ کر میرے پاس تو کوئی اور تھراپی نہیں ہے. اس کے علاوہ دیگر بہت قسم کے وسوسے ہوتے ہیں، صفائی کے حوالے سے ہوتے ہیں یا بعض اوقات محض جو ہے وہ وہم کی وجہ سے اس طرح ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس میں سب سے بہتر تو وسوسوں کی کاٹ ہوتی ہے. بعض دفعہ کچھ وسوسے اس طرح کے دوسرے لوگ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ
साइकोसिस की वजह से हो, जिसको यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, तो ऐसे में किसी माहिर नफ्सियात से मशवरा कर लिया जाए। और अगर बीमारी ऐसी सख्त हो गई कि साथ में डिप्रेशन वगैरह भी हो गया है और अब आपकी हालत ही ऐसी नहीं है कि आप जो है वो खुद वसवसों की काट कर सके, तो ऐसी सूरत में बाज़ दफ़ा हम जो है वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। उसमें डिप्रेशन का में भी कमी आती है और उसमें जो है वो फिर साथ में वसवसों की भी थोड़ी सी रिलीफ मिलता है। अच्छा, यहाँ पे मैं निगरान शूरा की बारगाह में एक सवाल अर्ज करना चाहूँगा। जो हमारा टॉपिक पीछे चल रहा था कि बाज़ लोग जो है वो सुनी सुनाई बात आगे कर देते हैं। कोरोना वायरस की वजह से अभी चंद ज़ाहिर है कि लोग मुझसे भी राब्ता करते हैं। अब एक इस्लामी भाई से कल बात हो रही थी तो उनको हुआ बैक पेन, तो अब किसी ने उनको कहा जी ये बैक पेन जो है ना ये कोरोना वायरस की अलामत है। ये इस्लामी भाई वैसे ही थोड़ा एंग्जाइटी के शिकार थे, अब ये जनाब जी इस खोज में पड़ गए, परेशानी और एंग्जाइटी और घबराहट उनकी बढ़ गई कि यार ये कोरोना वायरस हो सकता है। अब वो जो बंदा इस तरह की जो ना वो डॉक्टर है ना कुछ है, तो शरई तौर पर और थोड़ा इस हवाले से आप जहन दें कि भाई आप क्यों दूसरे लोगों की परेशानी का सबब बन रहे हैं, बगैर तस्दीक के आप जो है वो अगले को कह रहे हैं कि जी आपको कोरोना वायरस हो सकता है, और अब अगला इस वक्त आम हर कोई तकरीबन परेशान हो जाएगा। तो क्या इससे मतलब कोई गुनाह का पहलू भी निकलता है? इस पर थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा। गैर तबीब का तो इलाज में हाथ डालना आला हज़रत अलैहि रहमान ने हराम फरमाया है कि जो गैर तबीब यानी जो डॉक्टर नहीं है उसका इलाज में हाथ डालना, ये इबारत मुझे याद पड़ती है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह की है कि उसको आला हज़रत ने गुनाही फरमाया है। लेकिन मेरा सवाल पर एक सवाल ये है कि ये तो बहुत दूर की बात हो गई, कमर का में दर्द हुआ और उसने उसको कोरोना कह दिया। बस ऐसा लगता है कि अब हर बीमारी को कोरोना का नाम दिया जाएगा, शायद इतना ये फेम हो गया नाम। जब बच्चे का नाम कोरोना रखेंगे तो कोविड रखेंगे तो फिर क्या हाल होगा। तो अब जैसे आप दोनों डॉक्टर हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी के अगर पता चलता है कि वो बुखार में है, तो चलो कोरोना की एक अलामत तो बुखार है, एक अलामत कोरोना की। अब जिसको भी बुखार हो गया क्या उसको हम कह देंगे कि वो अच्छा बुखार है, कोरोना लगता है तुमको, तो उसको तो मतलब वो तो उधर ही गया ना, हो जाएगा बुखार, तो ये जूम ऊपर जाएगा, थर्मामीटर भी फाड़ देगा। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा खांसी शुरू हो गई या उसको घबराहट शुरू हो गई है, तो अब वो उसको बोलो तो जो कोरोना है, तो अब यार क्या ज़रूरत है कोरोना करने की इतना ज़्यादा, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है वो उसका कसरत से जिक्र करता है। हमको कोरोना से कैसे मोहब्बत हो गई है भैया कि हम इसका इतना जिक्र करें। आप बोले तुम भी तो इतनी जब से आए हो कर रहे हो, तो हम इसकी मजम्मत से मुराद ये कि हम इसके बचाव की सूरतें आपको बयान कर रहे हैं। तो इसमें मेरी दरख्वास्त यही है कि लोगों को तसल्ली वाली बात करें, तसल्ली वाली बात। अगर आपके पास कोई कोरोना पेशेंट है, आपके कांटेक्ट में है, अल्लाह ना करे आपके फैमिली के अंदर है, तो आप उसको ये कहिए कि माशाअल्लाह इतने कोरोना के पेशेंट रोज़ाना सही हो रहे हैं। यानी हमारे यहाँ आ रहा है कि कोरोना के इतने पेशेंट इंतकाल कर गए, 100 इंतकाल कर गए, 150 इंतकाल कर गए। ये बयान भी तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा तादाद में होना चाहिए कि कोरोना के इतने पेशेंट आज रिलीज़ हो गए, इतने पेशेंट आज दुरुस्त हो गए, इतने पेशेंट निकल गए। 4.5 या 5 लाख के दरमियान की तादाद है कोरोना के मरीज़ों के दुनिया से चले जाने की। इस वक्त दुनिया की में बात 4.5 तकरीबन 7.5 अरब की आबादी में से इतने महीनों में ये एक फिगर आया। लेकिन कोरोना से इफेक्टेड जिनको कोरोना हुआ उनकी तादाद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तकरीबन 8 मिलियन है, 80 लाख के आसपास मोर और लेस इसका फिगर बनता है कोरोना का। आप बताइए कि 80 लाख में से 4 लाख का ये हुआ, बकिया जो तो 76 या 73 ले लें आप या 75 ले लें, यानी 75 लाख लोगों को कोरोना हुआ और वो उनको कोरोना से वो शिफायाब हो गए। अच्छा, अब ये अगर आप 5 लाख के आसपास 4.5-5 लाख के जो मरीज़ हुए, इनका अगर आप मज़ीद मेडिकली अगर आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे तो उनको कोरोना हुआ, बट वो इससे पहले ही इंटरनली वो किसी न किसी बीमारी की वजह से इफेक्टेड थे जी। जैसे मिसाल के तौर पर शुगर के पेशेंट को अगर कोई ज़ख़म लग जाए तो वो ज़ख़म भरता नहीं है,
डॉक्टर यही है, जख्म भरने में प्रॉब्लम है, फिर मुश्किलात पैदा होती, बहुत मुश्किल हो जाती है अगर शुगर के पेशेंट को जख्म हो जाए। तो भाई जख्म तो कईयों को हुए थे, उसको तो जख्म हुआ और ख़त्म हो गया, तो चूँकि उनको शुगर नहीं थी, अब चूँकि इसको शुगर थी तो उसको जख्म आया, तो जख्म ने उस आम आदमी के मुकाबले में इसको ज़्यादा मुतासिर किया। इसी तरह अगर कोविड या ये जो कोविड कोरोना है, ये किसी ऐसे शख्स को पास मिसाल के तौर पर आता है कि जो पहले से किसी इस तरह की सीवियर बीमारी का शिकार नहीं है, तो ऐसा गालिबन मेरा गुमान है, डॉक्टर ही मेरी बातों की तस्दीक या तरदीद करेंगे कि मेरा गुमान है कि शायद लाखों लोग वो हैं कि जिनके पास कब कोविड आया, कुछ देर उसने क़याम किया उनके बदन के घर में, कुछ इसकी दावत अंदर में से खा पी लिया होगा, जो भी खाना पीना होगा, और चला भी गया होगा, और मेज़बान साहब को पता भी नहीं चला होगा उसके बदन को कि मेरे पास कोविड बतौर 14 दिन मेहमान बनकर चला भी गया, उसको पता ही नहीं चला होगा। ऐसे अगर मैं गलती नहीं कर सकता, ऐसे भी लाखों लोग होंगे कि जिनको यही नहीं पता चला। अच्छा, इन्होंने अगर इस टेस्ट करवाया होगा उन दिनों में तो पॉजिटिव आ गया होगा, क्योंकि कोविड तो वैसे घर में है ही, अंदर बदन के अंदर मौजूद था, लेकिन टिल एंड, शुरू से लेकर आखिर तक इनको एंड तक पता ही ना चला, क्योंकि कोई ऐसे सिम्टम्स जाहिर ही नहीं हुए, इनके अलामतें जाहिर ही नहीं हुई, तो इन्होंने टेस्ट करवाया नहीं तो वो ना पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं, उनकी ज़िंदगी रूटीन के मुताबिक रही, वो होकर इसको घूम फिर कर अंदर में चला गया होगा, या अंदर में कोई सा माल इसको मिला नहीं होगा कोविड को, और वो यूँ चला गया। ये मैं कुछ तबाही के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ, ऐसा भी हुआ होगा, और शायद कई सुनने वालों में ऐसा हो भी, कोई नहीं तो नहीं है पता। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, ऐसी कोई थ्योरी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आयशा, इसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस किस्म की है। स्टैटिस्टिकली देखते हैं तो उसके अंदर आपको फाइंडिंग्स नहीं मिल रही हैं कि वो सिम्टम लेस होते हैं, उनमें कोई अलामत नहीं होती हैं। अगर एक स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं तो मोर देन 70% ऐसे केसेस सामने आते हैं जिनमें फाइंडिंग्स ही नहीं मिलती हैं। आप या तो शक की बुनियाद पे चेक करवाते हैं, जैसे मेरा किसी से इंटरेक्शन हो गया, वो पॉजिटिव था, मैंने अपने आप को चेक करवाया कि यार मैं चेक करवा लूँ, तो मुझे पता चला जी मेरे अंदर कोरोना मौजूद है, लेकिन मेरे अंदर कोई अलामत नहीं है। ऐसे मेरे अपने खुद डॉक्टर साहिबान हैं जिनके अंदर कोई अलामत सामने नहीं आई, लेकिन सेफ साइड के लिए उन्होंने करवाया तो उनको पता चला कि उनके अंदर कोविड है। तो अगर हम एवरेज के हिसाब से देखते हैं, काफ़ी बड़ी तादाद जो है ना इस किस्म की मिलेगी आपकी। फिर दूसरी जो आपने बात बताई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो कोविड इन्फेक्टेड लोग जो ऑलरेडी किसी बीमारी से होते हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, और एक एज फैक्टर जो है ना वो भी बहुत बड़ा काउंट करता है इसके अंदर, कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं और किसी बीमारी में मुब्तला है जी, तो उसकी वजह से उन पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो इसी वजह से उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। माशाल्लाह। अच्छा, ये खलील भाई का मैसेज आया है कि खरबूजा जिनको गुर्दे में पत्थरी का प्रॉब्लम हो वो खरबूजा खाएं तो उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। खलील भाई हजरत से पूछता कि भाई मीठा खरबूजा और फीका खरबूजा खाने में फ़र्क है या नहीं है, आपका वैसे क्या ख्याल है? मैं तो मीठा ही खाऊंगा मैं पूछूंगा ही नहीं अभी कोविड के खाली बूंदी की बंदा मीठा ही खाएगा। अगर मीठे में नहीं खाना होगा तो लोग पहले ही मना कर देंगे नहीं खाना। इनको बाद अगर रूहानी इलाज वालों को पूछते हैं, हम बावुज़ू पढ़ें जी, ये पूछते हैं बावुज़ू पढ़ें। अब इन्होंने ये तो नहीं बोला नहीं बेवुज़ू पढ़ो, कि इसकी बरकत तब है जब आप बेवुज़ू पढ़ोगे, ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो उन्होंने यही कहना है बावुज़ू पढ़ लें। अगर ना पूछते तो बावुज़ू होते कि बेवुज़ू होते, दोनों सूरतों में पढ़ने की तो इजाज़त थी। तो बाद होगा सवाल जो है ना वो आदमी को आजमाइश में भी डाल देता है, उसको जरूरत क्या है सवाल करने की? मैं तो खरबूजा फीके और मीठे में चलेगा। चले आगे बढ़ते हैं जी, कॉल शामिल करते हैं। सैयद आबिद हुसैन शाह तारी, खैबर पख्तूनख्वा कोहाट से अर्ज़गुज़ार हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है सिलसिले में, और रूहानी इलाज इस्लामी भाई से भी मेरा ये सवाल है कि अगर किसी इस्लामी भाई को टाइफाइड की शिकायत हो तो उसका क्या इलाज है और परहेज़ क्या है, और रूहानी इलाज क्या है? बराए मदीना दोनों इलाज इनायत फरमा दीजिए। अल्लाह शिफा अता करे, तंदुरुस्ती अता करे प्यारे हबीब के सदक़े में। जी, टाइफाइड के हवाले से तो पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि वाकई टाइफाइड भी है या नहीं है। अब उमूमी तौर पे ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली जो सिम्टम्स होते हैं उसको देख के जो है डायग्नोस वैसे ही बता देते हैं कि आपको टाइफाइड है। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्योरेबल है, तकरीबन 15 दिन का इसका कोर्स होता है, वो करके इसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो
टाइफाइड से बचना है कि आपने उससे बचना कैसे है उसमें सबसे आसान सा तरीका ये होता है कि अपनी हाइजीन जो है, अपनी सफाई सुथराई का मेयार जो है उसको बेहतर करें। बिलखुसूस जो हाथ वगैरह का धोने का जो मामलात हैं उनमें हम बहुत कमज़ोरियाँ दिखाते हैं, फिर खाने पीने के मामलात में बहुत कमज़ोरियाँ दिखाते हैं, फिर हमारा ओवरऑल जो माहौल है इस किस्म का है कि उसके अंदर हाइजीनिक कंडीशंस इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हमारे जैसे जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये बहुत फ्लरिश तरीके से फैलती है। तो इसका फैलने से बचने के लिए बेहतर ये है कि इसका जो सेफ साइड के लिए सफाई सुथरा जो है उसको ख्याल रखें। बाकी जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जिस किस्म की इस वक्त कैफियत उनकी होती है मरीज़ की, उसी हिसाब से उसकी दवा तजवीज़ की जाती है और उसी हिसाब से ही उसका इलाज किया जाता है। तो बेहतर ये है कि इसका जो भी है उसकी प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। अगर खुदा न खास्ता किसी को टाइफाइड हो जाता है उसकी तशखीस के बाद इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लिया जाए। इसका रूहानी इलाज भी आप नोट फरमा लें अपने पास। अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा अता फरमाएं और आपकी इस बीमारी को गुनाहों का कफ़ारा बनाएं। तो टाइफाइड के मरीज़ को चाहिए, अब जैसा आपके साथ अल्लाह न करे अगर मसला है तो ये अमल आपने करना है, सूरतुल फातिहा 3 मरतबा आप पढ़ेंगे, अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ। ये पढ़कर एक तो आपने अपने ऊपर भी दम करना है और पानी पर दम करके, और इसका दम किया हुआ पानी 3 टाइम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पीना है। दवाइयाँ अगर आपकी चल रही हैं तो कोशिश करें कि इसी दम किए हुए पानी से आप दवाइयाँ लें। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद परवेज़ है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ और मैं केमिस्ट्री में पीएचडी भी हूँ, जॉब की तलाश कर रहा हूँ। रब जल्द ने चाहा तो इंशाअल्लाह देखें कब मेरी जॉब होती है, आजमाइश का वक्त है, लेकिन उलमा कराम निगरान शुरा तमाम तशरीफ फरमा है। बराए मेहरबानी मेरी जॉब हो जाए, कोई मुजर्रब वजीफा बता दें। और ये जो मदनी चैनल है अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे, निगरान शुरा को, अमीर अहले सुन्नत को, सबको जो है इनका साया ताबीर हम पर कायम रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम से दुआ है कि आपकी मुश्किल आसान हो जाए और आपको आसान रिज़्क़ हलाल नसीब हो और आपके माशी मसाइल को अल्लाह ताला अपने करम से हल फरमा दे। प्यारे नबी के सदक़े में हिम्मत और सब्र से काम लें, मैं यही आपसे अर्ज़ करूँगा। और नाकिस अर्ज़ है, मतलब दरख्वास्त है आपसे कि फ़जर की नमाज के बाद आप औराद व वज़ाइफ में मसरूफ़ रहें और इशराक़ व चाश की नमाज की पाबंदी करें। मेरे रब की रहमत शामिल आ रही, आप इशराक़ चाश्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ें। ये जितने भी रोज़गार के और माशी मसाइल के शिकार लोग हैं ना, मैं सबको ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, इशराक़ चाश्त की नमाज़ को लाजिम ले लें। अल्लाह की रहमत शामिल आ रही तो आप देखेंगे कि आपके माशी मसाइल जो कारोबारी या ये तंगदस्ती के, नौकरी के, बिज़नेस के जो भी आपके इशूज़ हैं, आप देखेंगे अल्लाह की रहमत से वो किस प्यारे अंदाज से हल होते हैं इंशाअल्लाह। इसके रूहानी इलाज भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इशा की नमाज के बाद खुले आसमान के नीचे नंगे सर खड़े होकर, यानी सर और आसमान के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो, और आप पढ़ेंगे या मुसब्बिबल असबाब। ये 500 की तादाद आपने पूरी करनी है, 500 मरतबा पढ़ना है अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके लिए असबाब भी पैदा हो जाएंगे, राहें खुल जाएंगी। और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हलाल व आसान रोज़गार बक़दरे किफ़ायत नसीब फरमाएँ। तो ताहुसूल इलाज, ताहुसूल मुराद आपने इस अमल को जारी रखना है। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। और हुसूल रोज़गार का जो सबसे बड़ा वजीफ़ा है वो है फ़राइज़ की पाबंदी, नमाज़ों की पाबंदी हो। 5 वक्त नमाज बा जमात तकबीर उला के साथ पहली सफ़ में अदा करने की नियत भी फरमा लीजिए और साथ साथ इन रूहानी इलाज पर भी आप अमल करें। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह असबाब बनते चले जाए। एक मसला ये है सलमान भाई कि हमारे यहाँ जो इबादत पढ़ने का कहा जाता है, तो शायद देखने सुनने वालों में हो सकता है मैं कईयों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ जिनसे हो नहीं पाता। ना फ़राइज़ पूरे पढ़े जाते हैं, ना सुन्नत क़ब्लिया बादिया अदा की जाती है, ना नवाफिल पढ़े जाते हैं, ना औराद व वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, ना तिलावत हो पाती है। कहते तो यहाँ बहुत कुछ है, हो नहीं रहा होता। मैं इसका हल अर्ज़ करता हूँ।
اس کا حل یہ ہے کہ بندہ گناہ چھوڑ دے. اللہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، بلکہ کرنا ہی کرنا ہے، کر کے بھی کیا دیکھیں، یہ تو نہیں کہ نہیں فیل ہو جائیں گے تو اس میں لگ جائیں گے. تو یہ آپ دیکھیں گے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے گناہ سے دل دھلتا چلا جاتا ہے نا، اور ہم گناہ چھوڑتے رہیں گے، ویسے ویسے نیکی کی طرف رغبت ہوتی رہے گی. یعنی یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، گناہوں کی آڑ ہوتی ہے، گناہوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے جو ہمیں نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا. ایک بدن نڈھال ہو جاتا ہے، نماز کے لیے مڑے دل سے اٹھیں گے اور عبادات میں دل نہیں لگے گا، فوراً اٹھ کے کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں گے، آدھا ایک گھنٹہ کسی کام میں لگ جائیں گے، موبائل اٹھا کے بیٹھ جائیں گے، دوستوں میں چلے جائیں گے، مسجد میں دل نہیں لگے. یعنی جو جاتے پھر بھی دل نہیں لگتا، پڑھتے پھر بھی صحیح نہیں پڑھی جاتی. ان سب کے پیچھے ایک بہت بنیادی پہلو یہ ہے کہ ہم گناہوں کے مریض ہیں. جب بندہ گناہوں کا مریض ہو نا تو ٹیسٹی غذائیں بھی جو ہے نا وہ ذائقہ نہیں دے رہی ہوتی. یہ اس میں غذا کا مسئلہ نہیں، اس میں تو ٹیسٹ موجود ہے، تیرا منہ خراب ہو چکا ہے بیماری کی وجہ سے. تو یہ ایک بنیادی بات ہوتی ہے. تو اور گناہ چھوڑنا ہے نا، یہ بہت ہی ضروری کام ہے، بہت ہی ضروری کام ہے، بنیادی کام ہے کہ بندہ گناہ نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، آمین. پھر دیکھیے کہ نیکی کی طرف ایسا مطلب کہ ہماری مطلب کہ جذبے کا گھوڑا دوڑے گا کہ وہ ہاتھ نہ آوے کسی کے. بھائی ایسا اللہ نے چاہا تو مزے کو مزہ آ جائے گا. ہر تھوڑی دیر کے بعد دل کرے گا قرآن پڑھ لوں یار، چلو یہ نماز پڑھ لوں، یہ اوراد و وظائف پڑھ لوں، یہ رہ گیا یہ پڑھ لوں. اس کے علاوہ اور نیکی کے بہت سارے کام ہیں، ان کے کرنے کا دل کرے گا. تو یہ اللہ آپ کو مجھے سچی توبہ کی توفیق دے. یعنی کہ گناہ سے مطلب بندہ نکل آتا ہے، سچی توبہ کرے، سچی توبہ کرے کہ دل میں لگے کالے داغ جو گناہوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں وہ دھل جائیں اور نیکی کی طرف بندہ رغبت اختیار کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اسی سے ریلیٹڈ ایک کویشچن آیا ہوا ہے ہمارے پاس SMS کے ذریعے کہ توبہ تو کرتے ہیں لیکن سر جب بڑھتے ہیں تو پھر دنیاوی خیالات اور دنیاوی سوچیں آتی ہیں. بات یہ ہے سب کہ جس بندے نے اپنی عمارت ہی اور اپنا لائف سٹائل ہی اس نے حرام کے اوپر سٹیبل کیا ہوا ہے، اس کی ارننگ آ رہی ہے وہ حرام طریقے سے آ رہی ہے یا حلال حرام مکس کر کے آ رہی ہے. جیسے رشوت کی آپ ایک مثال جو ہے وہ لے لیں، رشوت لے رہا ہے یا سود کا کوئی لین دین جو ہے وہ اس طرح کے کر رہا ہے، بل لے بھی رہا ہے، لوگ قرضے دیتے ہیں سود پر، اس طرح کے افراد بھی ہوتے ہیں. تو ایسا بندہ جب اس کو آپ توبہ کی بات کریں گے تو اس کے دماغ میں ٹھک پہلا جو جملہ آئے گا یا پہلی بات جو شیطان ڈالے گا وہ یہ ہے کہ تو توبہ کر لے گا تو یہ کھائے گا کہاں سے بھائی؟ یہ گاڑی اتنی مہنگی گاڑی رکھی ہوئی ہے، اس میں تو 1000 کا پیٹرول، تو اس میں مطلب بندہ ڈلوائے تو ریزرو، پھر بھی ریزرو ہی رہتا ہے، اس میں پیٹرول کیسے ڈلے گا اور کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. دیکھیں سلمان بھائی، ہر پیسے والے کو آپ 100% حرام اور رشوت اور سود والا کہیں یہ بھی درست نہیں ہو. ہم تو کہہ بھی تھے میں بات کر رہا ہوں. دوسری بات، ایک ایسا شخص جس نے واقعی اپنی زندگی کا اب تک کا حصہ حرام کمائی سے ہی گزارا ہے، صحیح، کیا اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں عطا فرماتا؟ ایک شخص زندگی بھر شراب پیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسے شراب سے توبہ کی توفیق نہیں دیتا؟ دیتا ہے. زندگی بھر بدکاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بدکاری کے توبہ کی توفیق نہیں دیتا، بلکہ زندگی کا ایک حصہ کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان لانے کی توفیق نہیں عطا فرماتا. دیتا. تو یہ تو ہے نہیں کہ بندہ سر تاپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، حرام میں ڈوبا ہوا ہے، برائی میں ڈوبا ہوا ہے، بدکاری میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا اور اس کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے. اور اب جب اسے ہدایت ملتی ہے جی تو پھر یہ سارے تصورات اسے ختم ہو جاتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا، کیونکہ پھر اس کا ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ، پھر وہاں اس کی ساری چیزیں وہ مطلب کہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نا. جب مطلب انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی نا، جی جان کو بچانے کے لیے آدمی سب کچھ دے دیتا ہے، ایسی بات، ٹھیک ہے. جی. مگر جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ وہ ان کے نام پر جان تک دے دیتا ہے. واہ. تو یہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اس کو ستھرا فرمانا چاہتا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ایسی بات، اور جسے اللہ گمراہ کر دے نا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ایسی بات، تو جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ہدایت دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کے لیے چیزیں سوچنا، قربان کرنا، نکل جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آسان بھی فرمائے گا نا۔ ٹھیک، آسان۔ امام غزالی علیہ رحمٰن نے عبادت کے عنوان پر بڑی خوبصورت بات کی ہے، بہت خوبصورت بات کی ہے۔ جی، بات تصوف کی بھی ہے اور بات بڑے توکل کی بھی ہے۔ کیا بات، امام غزالی علیہ رحمٰن نے بڑی خوبصورت بات کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے حاضر کر، عبادت کے لیے جو چیزیں ضرورت ہے نا اللہ تعالیٰ تیری ضرورتیں پوری فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بندہ ضرورتوں میں خود کو تھکاتا ہے اور مقصد سے رہ جاتا ہے، ہائے ہائے، تو مقصد کی طرف آ، اللہ تیری ضرورتیں پوری فرما دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب جو ضرورت ہے ہماری عبادت کے لیے ہاں جی، وہ معلوم ہونی چاہیے، تو پھر اس کی تفصیل ہے، پھر ڈیٹیل ہے، پھر پورا ٹاپک ہے یہ پورا۔ ہاں جی، تو عرض یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو دیکھنے سننے والوں کو، ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں بندہ اخلاص، جب سچی توبہ کی توفیق ملتی ہے تو بندہ مخلص بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بعض گناہ ایسے پیارے اسلام بھائیوں جو مذہبی لوگوں کے ساتھ زیادہ، مطلب جیسے ریاکاری ہے، اب ریاکاری کا تعلق یہ عبادت سے ہے، جب بندہ نیکی کے کام کرنے جاتا ہے وہاں ریاکاری آتی ہے۔ حب جا یہ نیکی کے کام میں بھی ہے، دنیاوی کام میں بھی ہے، مگر حب جا یہ اس کی مذمت ہے، ریاکاری تو حرام ہے۔ تو ایسے اور بہت سارے ہو جاتے ہیں کہ پھر جو صرف مذہبی نیکی کے کام کے لیے زیادہ وہ آ جاتے ہیں، ورنہ اوور آل دیکھا جائے تو صرف مطلب غیبت ہے یہ بھی حرام ہے، چغلی یہ بھی حرام ہے، بدگمانی حرام ہے، بد نگاہیاں حرام ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں، بندہ اللہ سے سچی توبہ کی توفیق کا سوال کرے۔ آمین آمین۔ اچھا، بڑا ایک اچھا سا سوال ہے میسیج کے ذریعے جو ہمیں موصول ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میری روزی میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ اس کا اندازہ کیسے ہو کہ بھی میرے رزق میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ برکت محض کثرت کا نام نہیں ہے، ہاں جی، ایک تو یہ ہے۔ پھر برکت یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے سامنے جو ہے نا وہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ ماشاءاللہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ میرا اپنا اس میں جیسے کہ ایسا لگتا ہے واللہ عالم کہ آپ تنگ نہیں ہوگے، واہ، تنگ دستی جس کو کہتے ہیں نا، آپ تنگ نہیں ہوگے، آپ کھینچے کھینچے نہیں رہو گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ کشادگی ہے۔ تو شاید یہ بھی برکت کے معنی میں آ جائے گا۔ یعنی اس انسان کی ضرورتوں کو وہ کفایت کر جاتا مثال کے طور پر آپ صبح اٹھیں جلدی، جی، دوپہر تک کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں پڑتی کہ یار اب کرے کیا۔ تو حدیث موجود ہے، صبح میں برکت رکھی گئی ہے، واہ، سبحان اللہ، ہاں جی، صبح میں جی، برکت رکھی گئی ہے۔ اب آپ اٹھیں دوپہر کو دیر سے تو پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جناب کچھ چیزیں وہ درست ہو ہی نہیں رہی ہوتی کہ اب کیا کرے بھائی۔ تو یہ ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں برکت رکھی ہوتی ہے اس میں پھر اسی طرح برکتیں مل رہی ہوتی ہیں۔ یہ صبح کی بات چلی تو ایسا میں دیکھ رہا تھا، ایک دو باتیں بیان کر دوں جی، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے رب میری امت کے صبح کے اوقات بابرکت بنا دے۔ اسی طرح یہ بزنس یا تاجر جو طبقہ ہے وہ ذرا سن لے، سب سنیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو دن کے اول وقت یعنی صبحوں میں روانہ فرماتے تھے۔ صحابی ہیں، وہ تاجر تھے، یہ اپنے تاجروں کو یعنی ملازمین کو صبح سویرے بھیجا کرتے تھے، تو اس کی برکت سے وہ صاحب ثروت ہو گئے اور ان کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث سنیے، رزق کی تلاش میں صبح سویرے نکلا کرو کیونکہ صبح کا وقت بابرکت و کامیابی کا وقت ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ اور بھی روایتیں ہیں لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ جی،
اب جتنے مارکیٹ ہی دن کو 12 بجے کھلتی ہے وہ بیچارہ صبح اٹھ کے کیا کرے گا؟ یہ بھی لوگ کہتے ہیں بھئی صبح اٹھنے کا بولے. جیسے پنجاب میں یہ آپ دیکھیں دیہات کے ایریا میں بالخصوص فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھیں گے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نکل پڑیں گے, منہ اندھیرے ہی. مطلب بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ سروے کر لیں, دنیا کے کسی ملک کا سروے کر لیں, کسی ملک کے کسی علاقوں کا سروے کر لیں, جہاں صبح کام شروع ہو جاتا ہے نا وہاں ان کی معیشت میں آپ کو وہ گروتھ ملے گی, اور جہاں لیٹ شروع ہوتا ہے نا وہاں وہ پریشان آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. یہ میرا تجزیہ ہے. واہ ماشاءاللہ. آل اوور دا ورلڈ آپ تجزیہ کر لیں. حل کیا کریں اس کا؟ اب میرے جیسے آپ نے بیان کیا, میرا ذہن بن رہا ہے کہ میں تو صبح دکان کھول لوں. اب میں صبح دکان کھولوں گا, مارکیٹ ساری بند ہے. وہ یہی ہے کہ بس وہ نہیں, صبح اٹھے, اور بھی تو بہت سارے کام میں, دکان پر جانا ہی کیوں ضروری تھا؟ صبح کرے, صبح میں برکت ہے. صبح کرے. اور یہ ہے مطلب کہ رات نیند کرنی چاہیے اور صبح کو کام کرنا چاہیے. اللہ نے رات سونے کے لیے ہے, اور کہ اللہ کے نیک بندے رات کو جاگے بھی ہیں, سبحان اللہ, رات بھر جاگے ہیں. پھر ان کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہیں. ان کا جاگنا, ان کا سونا ہمارے جاگنے اور ہمارے سونے سے بہت مختلف ہے. ایسی بات. ہم جاگ کر بھی سوئے ہوئے ہیں, وہ سو کر بھی جاگ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. صبح کے بارے میں ہے بس صبح ہی اذا تنفس, قرآن پاک کی آیت بھی. سورہ اس میں بھی ہے جو 30ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے, سورہ نبا. ہاں, سورہ نبا میں ہم نے رات کو دی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور جو وقت ہے دین کا وقت, اس کے وہ معاش کے لیے. ہاں جی, یہ ہے. ماشاءاللہ. جی کال. عمران بھائی, میری آپ سے یہ عرض ہے کہ مقصد میری وائف کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. ان کو جو ہے نا نفسیاتی پرابلم ہے, تو ان کو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے سے کوئی وزن دے کے پکڑا ہوا ہے, یا اور بہت زیادہ اس کے علاوہ بیمار رہتی ہیں. ان کا دماغ بھی کام نہیں کرتا, مقصد کام کاج کرنے کا دل نہیں چاہتا, کچھ نہیں کر سکتی ہیں. دوائیاں بھی لی ہیں, ڈاکٹروں سے علاج بھی کروایا ہے, کافی بندوں سے علاج کروایا, مگر کوئی فرق پڑا نہیں. تو اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں, اور دعاؤں کی درخواست ہے کہ میری پوری فیملی کے لیے دعا کری جائے تاکہ سب کی بیماریاں دور ہو جائیں. اللہ آپ کے گھر والوں کو شفا عطا کرے, تندرستی دے, اور نیکیوں بھری, سنتوں بھری, راحتوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. آمین. اسٹریس لینا نہ بند کر دیں. دباؤ لیتے ہیں لوگ, یہ مینٹلی اسٹریس جو ہے نا یہ لوگوں کو زیادہ بیمار کر دیتا ہے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ کئی بیماریاں اس سے پیدا ہو جاتی ہیں. اور جس طرح کی آپ مجھے باتیں بیان کر رہے ہیں کہ اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پٹھے جو ہے نا وہ اکڑ جاتے ہیں, پٹھے سکڑتے ہیں. جب پٹھے سکڑتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے کئی پرابلمس ہو جاتے ہیں. ہمارے جو پٹھے ہیں نا ان پٹھوں میں نسیں چل رہی ہوتی ہیں, وینس ہوتی ہیں. جب پٹھے سکڑتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے وہ, کیونکہ وین مختلف جگہوں سے اس کی کنیکٹیویٹی ہوتی ہے, تو پھر وہ وہاں ان چیزوں کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو پٹھے کا بھی ایک علاج ہوتا ہے, پٹھوں کا مسلس اس کو کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. جی مسلس میں ایسے ٹیشوز ہوتے ہیں, وینز جو ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ پٹھوں کے اندر سے گزر رہی ہوتی ہیں. ہاں جی, ہاں یہی کہتے ہیں یہ حکیم صاحب, کیونکہ میں نے اس طرح کے ٹریٹمنٹس لوگوں کے کرتے ہوئے ڈاکٹر سے اور حکیموں سے, ان سب سے مطلب جو مجموعی طور پر جو میں نے لیا ہے اس کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. یعنی سمجھے کہ ایک ان کے میڈیکل اور حکمت کی طب کا دونوں کا ایک مجموعی خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اب چونکہ خلیل بھائی بھی شاید وہاں امید ہے کہ سن ہی رہے ہوں گے, میسیج سے پتہ چلا تھا, ڈاکٹر صاحب بھی ساتھی ہیں, تو کوئی غلطی ہو جائے تو آپ بتا دیجیے گا. تو یہ ہوتا ہے, تو ان کے عموماً پٹھے اگر اس کا علاج ہو جائے نا, پٹھوں کو ریلیکس کرنے کا, پٹھوں کو اس کی دوائیں ہوتی ہیں, اعصاب کی مضبوطی کی دوائیں ہوتی ہیں, اس میں حکیم کی دوائیں بھی بڑی مفید ثابت ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ڈاکٹر یا حکیم جو جس کا بھی آپ علاج کا اس طرف جائیں. لیکن میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا, آج ایک بار پھر عرض کرتا ہوں, وہ میرے ویڈیو کلپ بھی چلا ہے, مہربانی کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ علاج مریض کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے, بہت سارا علاج. واہ واہ. آپ اسٹریس نہ لیں, ذہن پر دباؤ نہ لیں کہ اب کیا ہوگا. سب ایسے مریض جو ہے نا, اسپیشلی جو اسلامی بہنیں عورتیں ہوتی ہیں, انہیں اسٹریس کیا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ جائیں گے تو بچوں کا کون کرے گا, تو
شوہر کا کون کرے گا، تو ماں باپ کا کون کرے گا، گھر کا کون کرے گا، تو میرا کون کرے گا، نہیں میرا کون کرے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ ہوتا ہو، لیکن نہیں بھی ہوتا ہو. ٹھیک ہے، وہ شوہر کے کردار پر ہے. ٹھیک ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے. تو اس کے بارے میں وہ یہ اللہ کے اس کو بہت سارے خیالات آئیں گے. یہ جو سٹریس ہے نا، یہ دباؤ، یہ اسے مزید بیمار کر دیتا ہے. تو اس میں فیملی کا سپورٹ بہت ضروری ہوتا ہے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو ان تمام تر غیر ضروری، بعض اوقات سوچیں غیر ضروری ہوتے ہیں، غیر ضروری سوچوں سے خود کو فارغ کریں. ورنہ ہوگا پتہ ہے کیا، آپ نفسیاتی مریض ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، انہوں نے آپ کو 4-4 6-6 دوائیاں دے دینی ہیں کہ 4-4 6-6 دوائیاں لیں اور یہ کھائیں. وہ دوائیاں وہ ٹیمپریری طور پر ایک ریلیکسیشن موڈ میں لے جاتی ہیں، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد جب دواؤں کا اثر ختم ہوتا ہے، مریض پھر اسی طرف بھی چلا جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے اور دواؤں سے فرق بھی پڑ جاتا ہے یقیناً. لیکن سب سے پہلے میری یہی درخواست ہے، اس طرح جو بھی دیکھو سن رہے جو اس طرح کے پرابلمس میں اپنے آپ کو اسٹریس فری کریں. آپ کہیں گے ہم اسٹریس فری کیسے ہوں، یہ ایک سوال ہے، ہم اسٹریس فری کیسے ہوں. دباؤ آپ اور کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں آ جائیں، کوئی بھی ایسی اچھی سی ایکٹیویٹی میں آ جائیں. کوفت سے نکلیں، خوف سے نکلیں جب کچھ بھی نہیں ہے نارمل. یہ بنانا پڑے گا، بات تکلف کرنا پڑے گا. اگر یار یہ خود کیسے، خود نہیں ہوگا، بات تکلف کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے اوپر یہ پریشر ڈالنا پڑے گا کہ نہیں یہ سوچ یہ کر. ورنہ تو یہاں گرمی بہت ہے، پسینہ بہت ہو رہا ہے، یہ بہت ہو رہا ہے، وہ بہت ہو رہا ہے، یہ سوتے تو یہ پرابلم، وہ سوتے تو یہ پرابلم. ان تمام تر چیزوں سے نکلنے کے لیے آپ کو بہت کوشش کرنی پڑے. جب ایک چیز آئی ہے تو کوشش تو کرنی پڑے گی نا. دلدل میں جب بندہ دھستا ہے نا، دلدل میں اگر کوئی نکالے بھی نا، وہ تب تک نہیں نکلتا جب تک وہ خود دل دھسنے والا نکلنا نہ چاہے. ورنہ صرف اس کے کھینچ لینے سے ہی خالی باہر آ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. وہ تو زور لگاتا رہے گا، مگر وہی اپنا جسم دلدل کے سپرد کر چکا تو کھینچنے والا کیا کرے گا. تو وہ اپنے اندر سے کانفیڈنس لے کر خود دلدل سے باہر نکلنے کے لیے طاقت استعمال کرتا ہے، اور باہر سے ایک شخص دواؤں کے ذریعے اس کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تب جا کر وہ دلدل سے باہر آتا ہے. ورنہ وہ تو بیماری کے دلدل میں دھستا چلا جائے. ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے گا، ڈاکٹر تھک جاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر آپ کو دوا دیں گے لیکن آپ کی اس کیفیت کو آپ کو ہی اسٹیبلش کرنا پڑے گا. اس کے لیے میں ضرور یہ ہمارے جنید بھائی کو عرض کروں گا کہ ایسی کیفیتوں کو پیدا کرنے کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا کلام قرآن کریم، اوراد و وظائف، درود پاک، یہ بڑا مطلب کہ اکثر اور اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہوگی، بلکہ ہوتی ہے. یعنی میرا اپنا یوں سمجھیے کہ حسن اعتقاد ہے، ایسے ہر مریض کے لیے حسن اعتقاد ہے کہ وہ با کثرت درود شریف اور استغفار کی کثرت کرے. با کثرت، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت چھما چھم برسائے گا اور اس کو کئی چیزوں سے نجات دے دے گا. با کثرت یعنی پڑھتا ہی رہے درود شریف، اس کی کوئی گنتی جیسے نہ ہو. مثال دیے میں، مبالغہ گنتی نہ ہو کہ وہ اس کی زبان ذکر و درود سے، استغفار سے اور درود پاک سے. آپ بتائیں جتنے دیکھنے سننے والے ہیں، کتنا دن بھر میں ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، ہم کتنا دن بھر میں استغفار کر لیتے ہیں، نہیں کر پاتے. یہ وہ علاج ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا جی کہ اللہ کریم جو ہے وہ بارش بھی نازل فرمائے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے سے بھی اور بیٹوں کے ذریعے سے بھی، اولاد کے ذریعے سے بھی. اس کے روحانی علاج میں انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں. باقی جو آپ نے ماشاءاللہ مدنی پھول دیا ہے صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان مدنی پھولوں پر عمل ہو جائے نا تو الحمدللہ عز و جل اس نفسیاتی دباؤ سے نکلنے میں کامیابی حاصل ہوگی. یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ مریض تو خود کوشش کرے گا اور نکلنے کے لیے بھی نفسیاتی دباؤ، ذہنی دباؤ سے نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن بعض اوقات ساتھ رہنے والوں کا انداز اور گھر کے دیگر افراد کا انداز ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو اور زیادہ نفسیاتی کر دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر ان کو جھاڑنا، ان کو اگنور کرنا، بعض اوقات محبت نہ دینا، شفقت نہ دینا، انداز گفتگو غلط ہوتا ہے، اس لیے وہ نفسیاتی مریض اور زیادہ نفسیاتی ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ایسوں کے ساتھ
اور بالخصوص جن اسلامی بھائی نے کال کی تھی، اب آپ نے اپنے گھر والوں کے حوالے سے بتایا تھا، تو گھر کے افراد کے ساتھ ان کو محبت دیں، شفقت دیں، مسکرا کر ان سے بات چیت کریں، اپنے اخلاق کے اندر مزید بہتری لے کر آئیں. جب ان کو الحمدللہ محبتیں ملیں گی، شفقت ملے گی، پیار ملے گا، تو ان کی بھی الحمدللہ عز و جل طبیعت بہتری کی طرف آئے گی. چڑچڑے بھی ہو جاتا ہے. جی آپ کو بتاؤں، ایسا جو مریض ہوتا ہے نا، یہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کو غصہ جلدی آتا ہے، کیونکہ یہ اپنی اندر ہے نا، اس کے اندر اپنی ذات سے نفرت پیدا ہو گئی ہوتی ہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، میں کسی کام کا نہیں ہوں. پھر اس کا جو ریئیکشن ہے نا، وہ گھر کے افراد پر نکلتا ہے. اچھا، جب یہ ریئیکشن نکلتا ہے تو سامنے والے اس سے ساتھ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ اس کی اس بیماری میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ بھی ایک چیز. تو احساس کمتری میں بھی آئی سب یہ پھر یہ مبتلا ہو جاتا ہے. مطلب کہ دیکھیں کہ اب یہ جو جنید بھائی نے بھی کہا کہ ایسوں میں ان کو اسٹریس فری کرنے میں ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ایسے مریضوں کو اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. یوں سمجھے یہ جواب ہم نے جو تھوڑا طویل کیا ہے، یہ if I am not wrong، اگر یہ شاید لاکھوں فیملیاں دنیا بھر میں، میں آپ کو بتاؤں، جو لاکھوں فیملیاں دنیا بھر میں جو ان پرابلمز کا شکار ہیں، جن کا میں نے آپ کو عرض کیا ہے. اللہ رحمت. اس میں شوہر کی طرف سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ اگر بیوی کو خدا نخواستہ استحصاء کے مسائل ہیں تو شوہر اسے یہ تاثر نہ دے کہ تم میری کسی کام کی نہیں رہی ہو، میرا کوئی کام نہیں کرتی ہو، میرا یہ نہیں کرتی. اس کو بہت زیادہ اس سے جو ہے نا وہ ایک انزائٹی فیل ہوگی اور وہ مایوسی کی طرف وہ چلی جائے گی کہ میں تو وہ اپنے کام تھوڑے خود کر لے، اس سے بھی کروائے، اس کو بالکل نہ چھوڑ دے، اس سے بھی اس کی ضرورت کے کام کروائے کہ یہ آپ کر دو، یہ کام کر دو. پھر اس سے ایک سچا، جھوٹا نہیں، سچا احساس اسٹیبلش کرے کہ ایسا نہیں ہے، مطلب کہ جو میرے کرنے کے کام ہے آپ کر لیتی ہو، باقی میں بھی انشاءاللہ کر ہی لیتا ہوں، میں بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے تھوڑی بیٹھا رہوں گا. اس کو یہ فیل کرائے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم میرے کسی کام کی نہیں ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ اچھا خدا نہ خواستہ یہی چیز اگر شوہر کے ساتھ ہو جائے تو بیوی کا اس طرح کردار ہے. یہی چیز اگر اولاد کے ساتھ ہو جائے تو اولاد کے ساتھ ایسا کرے، ماں باپ کے ساتھ ہو تو اولاد ماں باپ کے ساتھ ایسا کرے، تو یہ ہوگا. ورنہ اس کو یوں نہ کریں. تو یہ چند چیزیں عرض کی ہیں. روحانی علاج بھی لیں گے، ڈاکٹر صاحب سے بھی کوئی ایسی میڈیسن اگر بنتی ہے تو لیں گے، لیکن ڈاکٹر زیرک کو دکھایا گیا اسکرین پر تو ظاہر ہے کہ یہ ڈائریکٹلی ڈاکٹر زیرک کا بھی ٹاپک بنتا تو ہے، لیکن ابھی ہم بھی مداخلت کر ہی دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ڈاکٹر تو ہے نہیں، اب آپ بٹھایا ہے بولنے کے لیے تو بول پڑتے ہیں. فیلڈ تو آپ لوگوں کی ہے. جی، اس میں جنید بھائی نے جیسے کہا کہ آپ نے جو مدنی پھول دیے ان پر عمل کرنے سے جو ہے وہ فائدہ ہو. اس بات میں جنید بھائی کے مدنی پھول کی بھی تعریف کرتا ہوں کہ فیملی کا رول بھی بہت اہم ہے. میں جو ایک پہلو رہ گیا ہے یعنی کہ پروفیشنل یعنی کہ سائیکالوجی کے حوالے سے، بعض دفعہ ماضی کے جو تلخ تجربات ہوتے ہیں نا وہ ذہن کے اندر جو ہے وہ رہ جاتے ہیں، اور اکثر اس طرح کے مریض جو ہے نا ان سے صحیح معنوں میں ڈیل نہیں کر پاتے. اور یہ جو ماضی کی جو پینفل ایکسپیرینسز یا پینفل میموریز ہوتی ہیں یہ اتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں کہ اس مریض کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس کی فیلنگز کی اور ان کے اپنے بیہیویئرز کی. تو بعض دفعہ یہ بھی اگر ایسی بات ہے تو مریض کو چاہیے کہ اس میں بعض دفعہ ایسے تجربات ہوتے ہیں نا کہ بندہ گھر والوں سے ڈسکس نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں اگر کوئی تھیراپی کی سچویشن بن سکتی ہے تو وہ جو ماضی کے تلخ تجربات ہوتے ہیں ان کو تھوڑا کھولا جاتا ہے، ان سے مریض کو ہیلپ کی جاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کرے، تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ اس سے فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایسے میڈیکلی طور پر میں آپ سے کچھ کوسچنز کروں گا جو آپ کے جو بھی میڈیکل پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کو بھی شاید یہ فائدہ دے یا میری بھی ہو سکتا ہے اس میں معلومات میں اضافہ ہو. کہ میں نے اس طرح بعض مریضوں کے ساتھ بعض ڈاکٹر مطلب مریض اور ڈاکٹر اور میں ہم نے ایک وقت گزارا ہے، مطلب میں نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں اور ان کے ساتھ ڈاکٹروں کی گفتگو بھی دیکھی ہوئی ہے. ایسا بعض اوقات فیل ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ مریض سے غیر ضروری سوالات کرتے ہیں. یعنی میں ایک مذہبی آدمی ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان سوالات کا جو تعلق ہے نا یہ اس کی ڈیزیز سے نہیں ہے. ہو سکتا ہے میڈیکلی طور پر وہ سمجھتے کہ ڈیزیز ہے،
لیکن غیر ضروری باتوں میں پڑنا، اس کو غیر ضروری کھرچنا، غیر ضروری وہ بولنا، اب بولنے کو برا ہے، بولنے کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آدمی مطلب بولتا چلا جاتا ہے، اور یہ چیزیں بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید ہیں. تو اگر آپ کو بھی پتہ نہیں مجھے کہ مجھے ایسا لگا ہے کہ یار یہ غیر ضروری سوالات میں بھی پڑھنے، کیونکہ جب اتنا سارا دین و مذہب سمجھنے والے لوگ جب یہ غیر ضروری باتوں اور سوالات سے نہیں بچ پاتے تو پھر مطلب کہ ایک ایسا شخص جیسے شاید اس ٹاپک کو پڑھا بھی نہیں ہے تو وہ زیادہ مطلب کہ وہ خرچ. پھر بعض اوقات فیملی کے ان ایشوز کو ڈسکس کر لیا جاتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ایشوز ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کرنے کا کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہے، یعنی ایسا لگتا ہے بعض اوقات. یعنی ڈاکٹر کو خود بھی اس بات میں احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ بہت زیادہ نہ چلا جائے، یا ڈاکٹر کو ایسا لگتا ہے کہ یار ان باتوں سے بھی مریض کو فرق پڑتا ہے. میں صرف اسے سمجھنے کے لیے اور اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. اس میں دیکھیں کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہو پا رہی ہوتی یا طوالت کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. اب اکثر ڈاکٹروں کی بیسک ٹریننگ میں تو ہوتا ہے کہ وہ ڈپریشن کے حوالے سے ان کی معلومات ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سائیکائٹرسٹ ہی ہو. تو اگر تو ڈاکٹر ریلیونٹ سمجھتا ہے کہ ایسی صورت میں مجھے ڈپریشن کے حوالے سے ان سے پوچھنا چاہیے، اور اس کی پہلے تو یہ ہوتی ہے کہ علامات ہوتی ہیں. آپ پہلے ان سے پوچھیں بھائی آپ کا موڈ کیسا ہے، آپ کا کھانا پینا کیسا ہے، نیند کیسی ہے، کوئی اور پریشانی تو نہیں ہے. اب اگر پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تو اب یوں کیا جائے کہ آپ مریض کو مشورہ دیں کہ جو ماہرین نفسیات نہیں، کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر ماہر نفسیات جو ہے وہ نفسیات کے علاج میں ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے. یہاں یو کے میں تو اس کی پروفیشنلی اجازت تو نہیں ہے، اور دیگر کنٹریز میں بھی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال ایسا ہوتا ہے. تو اب جب آپ کو پتہ چلے نا کہ یہ علامات میں پا رہا ہوں، تو بجائے اس کے کہ میں اس مریض کو کرے دوں، تو آپ انہیں کہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کریں. اب وہ ماہر نفسیات جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ ریلیونٹ ہوگا کہ وہ اگر ڈپریشن کے حوالے سے پاتا ہے تو اب اس کی وجوہات کی طرف، کیونکہ دیکھیں ڈپریشن جو ہے نا یہ یوں ہی سمجھیں کہ جیسے خون کی کمی ہوتی ہے. اب خون کی کمی والے کو آپ خون لگاتے رہیں لیکن انڈر لائن کوز اس کا نہ پتا ہو تو آپ کی وہ تو بیماری تو نہیں جائے گی. تو اسی طرح ڈپریشن جو ہے یہ علامات ہیں. آپ اس کو گولیاں دیں گے تو علامات نیچے آئیں گی، گولی ختم ہوگی پھر علامات واپس آ جائیں گی. تو اس کے پیچھے کوزز ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں. تو اب یہ جو ماہر نفسیات ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کا جو ہے وہ سوالات کرنا ریلیونٹ بنتے ہیں. یہ اس حوالے سے عرض. بہت بہت شکریہ. جی آپ روحانی علاج ارشاد فرمائیں. روحانی علاج اس حوالے سے آپ نوٹ فرما لیں کہ ذہنی دباؤ سے نکلنے کے لیے، نفسیاتی بیماریوں سے، نفسیاتی امراض سے بچنے کے لیے ایک تو یہ کہ اولاً آپ باوضو رہیں، جب وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو بنا لیں، اکثر حصہ باوضو آپ نے رہنا ہے. دوسرا یہ ایک تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ یا علیم صبح و نہار منہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں. اچھا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں. اگر کیفیت اتنی زیادہ نازک ہو کہ خود نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی دوسرا فرد یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا دیں اور مریض پر بھی دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے نفسیاتی بیماریاں، دماغی کمزوریاں بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر کامران آپ کچھ اس میں اپنا انپٹ دینا چاہیے؟ عائشہ آپ کی ساری گفتگو کے اندر پچھلے سلسلے میں آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات بولی تھی. میرے خیال میں وہ اس کی ایک تھیم لائن سمجھ لی. آپ نے کہا تھا کہ غیر متعلقہ باتوں میں جو پڑھتے ہیں ان میں یہ کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے. لازمی سی بات ہے جب آدمی اس کا ریلیشن ہی نہیں ہے ان چیزوں سے اور وہ اس میں اگر پڑھ رہا ہے تو وہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. پھر دوسرا ایک چیز ہے کہ جو جائز اپنے آپ کو مصروف کریں ہر جائز کام کے لیے، ایکسٹرا ٹائم دے دیں، چاہے قرآن پاک پڑھیں یا گھر کے کام کریں. اس طرح مائنڈ ڈائیورژن ہوگا تو اس میں کافی زیادہ بہتری رہے گی. باقی یار ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے جو ہے اپنا زیرک بھائی نے بڑی خوبصورت بات بولی کہ ماہر نفسیات اپنی ڈیٹیلز کے حساب سے جو ہے ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے. اس میں آپ نے جو ایک بات بولی تھی ان ریلیٹڈ
क्वेश्चंस वाकई पूछे जाते होंगे, लेकिन उसकी तादाद बहुत कम होती है। वो एक स्पेसिफिक तबका होता है, जैसे खास तौर पर जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ देखने में आती है जो आपने बताई है। उसकी मुख्तलिफ फैक्टर्स नज़र आते हैं कि एक वो पेशेंट्स को सेटिस्फाइड करना चाह रहा होता है कि जी हम बड़ा डेप्थली जाके जो है ना आपको बात दे रहे हैं, और वो एक टाइम गेनिंग वाला बात होता है कि साइकोलॉजिकली इसको इफेक्ट होता है कि यार डॉक्टर साहब ने मेरी काफ़ी डिटेल में बात सुनी। मुझे ऐसा लगा कि रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है जी, कि चूँकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट भी नहीं हूँ तो ये मैं नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एज ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर वो रेलिवेंट क्वेश्चन बनता हो, लेकिन उस मेडिकल से रिलेटेड जो पर्सन है जी, उसको अपने तमाम तर क्वेश्चंस के मुतालिक शरई आगाही होना बहुत ज़रूरी है कि आया मेरे ये क्वेश्चंस शरअन रेलिवेंट हैं भी या नहीं है, वरना तो ठीक है चलिए। यानी एक मुसलमान खा वो किसी भी फील्ड का हो, वकील हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, या किसी भी फील्ड का हो, उसको एटलीस्ट अपनी चीज़ों का शरई आगाही होना ज़रूरी है कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे सवाल को, मेरे इस अटेम्प्ट को, मेरे इस डिस्कशंस को, मेरी तमाम तर चीज़ को मेरा दीन, मेरा इस्लाम, मेरी शरीयत एंडोस करती है या नहीं करती। माशाअल्लाह, दीन मदीना। सवाल मेरे जहन में एक आया, असल में यहाँ मैंने खरबूजा वो खलील भाई के मशरे पर लिखा हुआ है, तो मैं एक पूछना चाह रहा हूँ आपसे। खरबूजे पर आप अटक गए, और वो ये है कि मीठा खरबूजा और लाल तरबूज ये किस्मत वाले को मिलता है, आपकी इस बारे में क्या राय है? मेरी इस बारे में ये राय है कि इसको कोई राय ना दी जाए, ये राय। अल्लाह बरकत दे आपको। ठीक है मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने प्रोग्राम जो है वो देखा, अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान पनाह में रखे। मदनी चैनल देखते रहे। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि पाए हुसैन हसन फातिमा अली हैदर हमारे बिगड़े हुए काम दे बना